صلی اللہ رسول الکریم آباد واقع دہم۔ اس کے بعد آپ کا آسمانوں پر صعود ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد قلب دھونے اور اس ایمان حکمت بھرنے کے مجھ کو براق پر سوار کیا گیا، جس کا ایک قدم اس منتہائی نگاہ پر پڑتا ہے، اور مجھ کو جبریل لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچی۔ اس سے ظاہر نہیں معلوم ہوتا کہ آسمان پر بھی براق ہی کی سواری پر تشریف لے گئے، وہ درمیان میں بیت المقدس بھی اترے۔ اور بحقی میں ابو سعید خدری کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ پھر یعنی بعد فراغ اعمال بیت المقدس کے میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا، جس پر بنی آدم کی ارواح بعد موت کی چڑھتی ہیں، سو اس زینہ سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرا۔ تم نے میت کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان پر دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سو وہ زینہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ خزینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، اور اس کے داہنے بائیں ملائکہ اوپر تلے گھیرے ہوئے تھے۔ اور عقاب کی روایت میں ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ جبریل اس پر چڑھے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں آپ کا ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصہ سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا، اور میرے رفیق راہ جبریل السلام مجھ کو نے اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازہ آسمان تک پہنچا۔ براق اور زینہ کی روایات میں اس طرح جمع ممکن ہے کہ کچھ ایک پر سفر کیا ہو، کچھ دوسرے پر، جس طرح مکرم مہمان کے روبرو کئی سواریاں حاضر کی جاتی ہیں، اس کو اختیار ہوتا ہے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر قطع کرے۔ اب براق ہر چند کی نہایت تیز رفتار ہے، مگر اس کی صورت اور بطو راکب کے قبضہ میں ہوگا، کیونکہ براق پر سوار ہونے کے بعد مختلف مواقع مقامات پر نزول اور مختلف مناظر پر مفصل اطلاع مرور ظاہراً اعتدال فی سیر کا قرینہ ہے۔ درمیانی رفتار سے وہ چل رہا تھا، کیونکہ جیسے سوار نے چلایا ویسے چلا۔ واقع یازدہم 11واں واقع۔ حضرت جبریل السلام کے ساتھ اول آسمان تک دنیا تک پہنچے۔ جبریل السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، ملائکہ بوان بین کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل السلام نے کہا کہ ہاں۔ رواه البخاری۔ بحقی کی حدیث میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ اور شریک کی روایت میں حدیث بخاری میں یہ بھی ہے کہ اہل سماوات کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعہ سے اطلاع نہ دے۔ جیسے یہاں جبریل السلام کی زبانی معلوم ہوا کہ اس سے فرشتوں کی اس پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا ہے، اور اس پوچھنے میں جو دو احتمال ذکر کے تفسیر اس کے واقع حسن میں مذکور ہوئی، اور وہاں خود پوچھنے کی وجہ عقلی بھی لکھی گئی، اس دلیل نقلی سے اس توجیہ عقلی کی تائید ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں کہ فرشتوں نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے کہ میں وہاں پہنچا تھا، آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اور ایک روایت میں کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کے دائیں طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں، کچھ صورتیں بائیں طرف ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جبریل السلام سے پوچھا یہ کون؟ ان کا آدم علیہ السلام ہے، صورتیں داہنی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، تو داہنے والے جنتی ہیں، بائیں والے دوستی ہیں، اس لیے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ قذا فی المشکات الشیخین۔ اور بزار کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ان کی داہنی طرف ایک دروازہ ہے، اس میں سے خوشبو آتی ہے، بائیں طرف دروازہ اس میں سے بدبو دار ہوا آتی ہے۔ جب داہنی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں مغموم ہوتے ہیں۔ اور شریک کی روایت بالا میں یہ بھی کہ آپ نے سمائے دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ سمائے دنیا میں ایک اور نہر بھی دیکھی، اس پر موتی و زبرجد کے محل بنے، اور وہ کوثر ہے۔ فائدہ: حضرت آدم علیہ السلام جبھی انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں مل چکے ہیں، اس طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بقیہ سماوات میں جب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے، یعنی غیر عنصری جسد سے، جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں، روح کا تعلق ہو گیا۔ اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ محض بقدرت و مشیت حق تعالی۔
اور ظاہر یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا، اس لیے باوجود لقائے بیت المقدس کے آسمان میں نہیں پہچانا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر مال جسد ہیں، ان کو وہاں دیکھنا مال جسد ہو سکتا ہے، لیکن ان کو جو بیت المقدس میں دیکھا جیسا واقعہ حشتم میں مذکور ہے وہ مال جسد نہیں تھا بلکہ بالمثال ہے کہ تعلق روح کا جسد مثالی کے ساتھ قبل الموت بھی بطور خلق کے عادت کے ممکن ہے۔ اور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں مال جسد ہوں، آسمان سے وہ آ گئے ہوں، یا دونوں جگہ مال جسد ہوں کہ اول آسمان سے بیت المقدس آئے ہوں پھر یہاں سے وہاں پہنچ گئے ہوں، مگر خلاف ظاہر ہے، واللہ عالم۔ آدم السلام کے دائیں بائیں جو صورتیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیاں تھیں، اور بزار کی روایت میں غور کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسمان پر موجود مستقر نہ تھیں بلکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر تھیں، اور یہ ٹھکانے اور مقام آدم السلام درمیان دروازہ تھا، اس دروازے سے ان صورتوں کا عکس اس مقام پر پڑتا تھا، یا وہ ہوا جو آتی تھی آخر وہ بھی جسم ہے، اس میں خاصیت انتباہ اور انعکاس کی ہوگی، جیسے ہوا شعاعوں سے متعاقب ہو کر قابل رویت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس روایت میں دروازہ کا ہونا آیا ہے، یہ ظاہراً قرینہ اس کا کہ وہ دروازہ واسطہ تھا یہاں تک کہ ان صورتوں کے اثر پہنچنے کا، واللہ عالم۔ پھر اس میں یہ اشکال نہ رہا کہ نص قرآن الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء سے معلوم ہوتا ہے کفار کے ارواح آسمان پر نہیں جا سکتی، پھر آسمان دنیا پر یہ روحیں کافروں کی جو بائیں طرف تھی کیسے پائی گئیں؟ اور نیل و فرات کا دوسری روایت میں ساتویں آسمان کے اوپر سے منتہا کی جڑ سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ نہریں تو دنیا میں ہیں، وہاں ہونے کا کیا معنی آگے سدر منتہا کے ذکر کے موقع پر دیا جائے گا۔ یہاں سے روایات کو جمع کرنے کی توجہ سمجھ لی جاوے، وہ یہ ہے کہ اصل سرچشمہ ان کا سدر تو منتہا کی جڑ ہو، پھر نکل کر پانی آسمان دنیا پر جمع ہوتا ہو، پھر وہاں سے زمین پہ آتا ہو جیسے آگے مذکور ہوگا۔ ایسی تقریر سے اشکال رفع کر لیا جاوے کہ دوسری احادیث سے حوض کوثر کا جنت میں ہونا منصوص ہے، یعنی اصل وہاں ہو اور جہاں اس کی ایک شاخ ہو، جیسا کہ ایک شاخ اس کے میدان قیامت میں بھی ہوگی۔ واقعہ 12واں واقعہ بخاری کے حدیث میں پھر مجھ کو جبریل السلام آگے لے چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھے گا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ کیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا؟ جبریل السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے سن کر کہا مرحبا، بہت اچھا آنا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، وہ دونوں بہن خلیرے ہیں، یعنی خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل السلام نے کہا یہ یحییٰ عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دی، پھر کہا مرحبا برادر صالح نبی صالح فیضا۔ حضرت عیسیٰ السلام کی والدہ یحییٰ السلام کی والدہ مریم السلام کی خالہ ہیں، تو عیسیٰ السلام حضرت مریم کی خالہ کے نواسے ہیں، کیونکہ نانی منظر ماں کی ہوتی، اس لیے عیسیٰ السلام کی نانی کو بمنظر عیسیٰ السلام کی والدہ قرار دیا گیا، اور وہ واقعی بھی عیسیٰ السلام کی والدہ ہوتی تو یحییٰ السلام خلیرے ہوتے، اس لیے مجازاً ان کو خلیرے فرمایا گیا۔ مطلب یہ کہ عیسیٰ السلام یحییٰ السلام کی خالہ کی اولاد میں ہیں، اگرچہ بیٹے نہیں بلکہ نواسے ہیں، اور ان دونوں نے بھائی اس لیے کہا کہ وہ سلم کی اجداد میں سے نہیں ہیں۔ واقعہ 13واں واقعہ بخاری میں کہ پھر مجھ کو جبریل السلام تیسرے آسمان لے چڑھے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیغام الہی پہنچا؟ جبریل السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے سن کر کہا مرحبا، بہت اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یوسف السلام موجود ہیں۔ جبریل السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحم برادر صالح نبی صالح کو، اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھتا کیا ہوں کہ یوسف السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہو، جیسا کہ مشکات میں مسلم سے ہے۔ بیقی کی حدیث میں بروایت ابو سعید الطبرانی کی حدیث میں بروایت ابو ہریرہ یوسف السلام کے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے، لوگوں پر حسن میں ایسے فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں شب کا چاند باقی کواکب پر۔ فائدہ اس میں دو احتمال، ایک ہی کہ اس عموم سے جناب وسلم مستثنا ہو، سب سے حسین ہے وسلم سے مستثنا ہے، اور قرینہ اس کے حدیث میں جس کو ترمذی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا کہ خوبصورت خوش آواز نہ ہو، تمہارے نبی ان سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوش آواز تھے۔ دوسرا احتمال یہ کہ یہ عموم اپنے ظاہر پر باقی رہے، فضل جزئی فضل کلی میں قادر نہیں ہے، یوں کہا جاوے کہ حسن کے انواع مختلف ہیں، ایک نو میں یوسف السلام حسن ہو اور ایک نو میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہو، اور خود ان دونوں نو میں یوں تفاضل ہو کہ نو یوسفی ظاہراً و بداہتاً
ابہر اور اظہر اور واقف اندہ حد ہو، اور نوع محمدی مانن و امعانن الطف ادق ولا تقریب لا حد ہو۔ اول نوع کا لقب حسن صباحت مناسب ہے، اور دوسرے نوع کا حسن ملاحت گویا کہ شعر اس کا مصداق ہے۔ یزید کا وجہ حسن اذا ما زدت نظرا، یعنی جو آپ کو دیکھے جاتے ہیں تو حسن بڑھتا جاتا ہے۔ واللہ عالم بحقائق الامور والمحل محل ادبی، یعنی ادب کا محل ہے، ہمیں آپس میں اس میں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تقابل کریں، لیکن اتنا ہے کہ یوسف السلام کا حسن صباحت تھا۔ صباحت ہوتا ہے کہ سفید گورا چٹا یہ، اور لیکن یہ ہے کہ اس کو نظر بھر کر آدمی دیکھ لیتا، اور آپ کا حسن میں ملاحت تھی۔ ملاحت ایک تو اس کے اندر نمکینی تھی، جو نمکین حسن ہوتا ہے اس سے جی نہیں بھرتا آدمی کا، جس طرح نمکین کھانے سے جی نہیں بھرتا، میٹھا تھوڑا کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا، لیکن نمکین بہت زیادہ انسان کھاتا ہے، اس لیے آپ کو جو دیکھتا تھا تو پھر وہ دیکھتا ہی رہتا تو عاشق ہو جاتا تھا آپ سے۔ یہ فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ واقعہ طہارہ بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل السلام آگے لے چلے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا، جبرائیل السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں سے سن کر مرحبا بہت اچھا آنا آئے، دروازہ کھول دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس السلام موجود ہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا مرحبا برادر صالح نبی صالح کو۔ باوجود ہے کہ ادریس السلام آپ کے اجداد میں ہیں، پھر ان کا برادر کہنا قوت نبوت کی بنا پر اور ابن اس کو ترجیح دینا بوجہ ادب کے برابر کے بیٹے کو یا اپنے سے بھی بڑے درجہ کے بیٹے کو بھائی کے لقب سے پکارنے لگتے ہیں۔ اور ابن المنیر نے کہا کہ ایک طریق شاد میں مرحم ابن صالح بھی آیا ہے، اور بعد نے کہا یہ ادریس حضرت علیہ السلام کا لقب ہے اور یہی ملے ہیں، اور یہ اجداد نبیہ میں سے نہیں ہے، واللہ عالم۔ واقعہ 5 دہم 15 بخاری میں پھر مجھ کو جبرائیل السلام آگے لے چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان تک پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا گیا، کہا کہ ہاں۔ وہاں سے کہا مرحبا بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل السلام نے کہا یہ ہارون ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ واقعہ 16واں واقعہ بخاری میں کہ پھر مجھ کو جبرائیل السلام آگے لے چلے، یہاں تک کہ 6 آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا، کہا کہ ہاں۔ کہا گیا مرحبا بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح نبی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا کیا سبب ہے، انہوں نے کہا فرمایا میں اس لیے روتا ہوں، ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والی میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اتباع کرے گی، اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو اس کے حال پر رونا آتا ہے۔ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبت نوجوان فرمانے سے بات ہے کہ آپ کی اتباع تھوڑی مدت میں کہ اس وقت آپ سن شیخوخت تک بھی نہ پہنچیں گی، اتنی کثرت ہو جائیں گی کہ اوروں کی سن شیخوخت تک بھی اتنے اتباع نہیں ہوئے۔ نیزا کی عمر 63 سال کی، موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 سال کی ہوئی۔ واقعہ ہفتم 17واں واقعہ بخاری میں پھر مجھ کو جبرائیل السلام آگے لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل۔ وہ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا، کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا مرحبا فرزند صالح نبی صالح کو۔ ایک روایت میں کہ ابراہیم السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری پھر نہیں آتی، یعنی اگلے روز اور نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں۔ کذا فی المشکات المسلم اور دلائل بیقی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم پر چڑھایا گیا تو ابراہیم السلام موجود ہیں، بہت حسین ہیں، ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے، 2 قسم کے، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں، ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا، سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے، دوسرے روک دیے گئے 100 مہینے اور میرے ساتھ والے نے وہاں نماز پڑھی۔ بعض روایات میں ترتیب منازل انبیاء السلام کی اور بھی آئی ہے، مگر اصح یہی ہے جو مذکور ہو، واللہ عالم۔ اور بیت المعمور کے متعلق بعد میں ذکر سدرہ منتہا سدرہ کے کچھ اور آوے گا۔
واقعہ ہفتہ بخاری میں پھر مجھ کو سدرۃ منتہا کو بلند کیا گیا تو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جب اسلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور وہاں 4 نہریں ہیں، 2 اندر کو جا رہی ہیں 2 باہر کو آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو اندر کو جاتی ہے جنت میں 2 نہریں ہیں، اور باہر جو آ رہی ہے نیل اور فرات ہے۔ پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا لایا گیا، میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ یہ اسلام نے کہا یہ فطرت دین ہے جس پر آپ کی امت قائم رہے گی۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ سدرۃ منتہا کی جڑیں یہ 4 نہریں ہیں، اور مسلم یہ ہے کہ اس جڑ میں سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے انس سے روایت کیا کہ ابراہیم السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو 7ویں آسمان کے بالائے سطح پر لے گئے، یہاں تک کہ آپ ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت موتی زبرجد کے پیالے رکھے تھے، اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی تھے۔ جبریل السلام نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے، اس کے اندر برتن سونے چاندی کے پڑے ہیں، وہ یاقوت اور زمرد کی سنگریزوں پر چلتی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور بیقی کی حدیث میں ابو سعید کی روایت میں وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا، اس سے 2 نہریں نکلتی تھی، ایک کوثر دوسری نہر رحمت۔ اور مسلم کی روایت میں کہ مجھ کو سدرۃ منتہا تک پہنچایا گیا، اور وہ 6 آسمان میں اور زمین سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جو احکام اوپر سے اترتے ہیں وہ اول اسی پر نزول کرتے ہیں، وہاں سے نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں، اور اسی واسطے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، منتہا من انتہا۔ بخاری میں کہ سدرۃ المنتہا کو ایسی رنگتوں نے چھا لیا کہ معلوم نہیں کیا تھی، اور مسلم میں کہ پروانے تھے سونے کے، اور ایک حدیث میں کہ ٹڈیاں تھی سونے کی، ایک حدیث میں کچھ کو فرشتوں نے چھا لیا۔ مسلم روایت میں کہ جب خدا کے حکم سے اس کو ایک عجیب چیز نے چھا لیا تو اس کی حیث بدل گئی، تو کوئی شخص خلائق میں سے اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں سدرۃ المنتہا کے دیکھنے اور برتنوں کے پیش کیے جانے کے درمیان میں یہ ہے کہ پھر میرے روبرو بیت المعمور بلند کیا گیا، اور ایک روایت میں بعد سدرۃ المنتہا دیکھنے کی یہ ہے کہ میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور مٹی اس کی مشک کی ہے۔ ظاہر حدیث سدرۃ المنتہا کا 7ویں آسمان پر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور 6 میں ہونے کی تعبیر ہو سکتی ہے، اس کی جڑ ممکن ہے 6 میں ہو، اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ 4 نہریں 6 میں ہوں جیسے کہ روایات میں ہے یہ نہریں اس کی جڑ سے نکلتی۔ اصل یہ ہے کہ جب 6 آسمان سے گزر کر 7ویں کے اندر کو نفوذ کرتے ہوئے آگے پہنچا تو یہ موقع نفوذ کا اس کے لیے بمنزل جڑ کے ہے جو 7ویں میں ہے، اور وہ نہریں اسی دوسری جڑ سے نکلی جو اندر کو جا رہی ہیں، یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہے، اور وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن سلسبیل اس کا وہ موقع جہاں سے کوثر نہر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا ہے، یہ سب سدرۃ منتہا کی دوسری جڑ میں ہو۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت بالا سے ظاہر کوثر کا جنت ہونا معلوم ہوتا ہے، تو غالباً خارجن وہ حصہ جو سدرہ کی جڑ میں ہے، باقی زیادہ حصہ اس کا جنت کے اندر ہے، جیسے کہ اور حدیثوں میں اس کا جنت کے اندر ہونا وارد ہے۔ اور نیل فرات کا آسمان پر اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل فرات ہے ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہو کر پتھر سے جاری ہوتا ہے، اور بارش آسمان سے ہے، تو جو حصہ بارش کا نیل فرات کا مادہ ہے ممکن وہ حصہ آسمان سے آتا ہو، وہ اس طرح نیل فرات کے اصل آسمان پر ہو۔ اور سدرۃ المنتہا کے الوان کی نسبت فراش اور جرات کا نہ تشبیہ ہے، ورنہ وہ فرشتے تھے، اور یہ فرمانے کا معلوم نہیں وہ کیا تھے۔ اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ اول معلوم نہ ہوا ہو، یا یہ فرمانا تعجب ہے کہ اس کی حسن کی تعبیر کا طریقہ نہیں معلوم ہے کس طرح بیان کیا جائے۔ اور مسلم کی روایت سے یہ بیت المعمور کے متعلق ہے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، جیسے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے بلند کیا گیا، جو ترجمہ ثم رفع الی بیت المعمور کہ یہ رفع مؤخر ہے سدرۃ المنتہا کے دیکھنے سے، جیسے کلمہ ثم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور خود سدرۃ المنتہا کا مقام ابراہیم سے بالا تر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے اس لفظ کا مدلول ہے کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے بلند کیا گیا، جو ترجمہ ہے ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، اور یہ مؤخر ابراہیم السلام کے ملنے سے جیسے کلمہ ثم سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کا کیا معنی کہ ابراہیم السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے جیسا واقعہ ہفتم میں ہے، تو اس کی توجیہ قریب یہ ہے کہ بنیاد اس کی 7ویں آسمان پر ہو اور ابراہیم السلام اسفل دیوار سے کمر لگائے ہوں، مگر ارتفاع اس کا رفیع سے بھی رفیع ہو کر سدرۃ المنتہا ہے جو کہ 7ویں آسمان سے بلند ہے، نیز بلند تر ہو۔ اور واقعہ ہفتم میں جو
جو آپ کا نماز پڑھنا ہمراہ ابن السلام کے پاس والوں کے مذکور ہے، اس میں بھی اشکال نہیں، کیونکہ نماز نیچے کے درجے میں ہوگی، جیسا کہ اکثر مساجد میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور طبری نے قتادہ سے روایت کیا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المعمور ایک مسجد ہے آسمان میں مقابل خانہ کعبہ کی، اس طرح کہ اگر بالفرض وہ گرے تو عین کعبہ کے اوپر گرے۔ اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، جب وہ نکل جاتے تو ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اور یہ جنت میں داخل ہونا جو اوپر مذکور ہے، ممکن ہے بیت المعمور دیکھنے سے پہلے ہو اور ممکن ہے کہ بعد میں ہو، لیکن اتنا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سدرۃ منتہا کے قریب ہے، کہ جنت سدرۃ منتہا کے قریب ہے، اس میں دونوں احتمال ہے کہ جنت کے ارتفاع بیت المعمور سے عرفہ ہو یا نہ ہو۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے گو یہ جنت قریب سے منتہا کے ہے مگر اس سے عرفہ بھی ہے۔ چنانچہ بہقی نے ابو سعید خدری سے بعد سدرۃ منتہا کے سیر کی روایت کیا ہے، ثم رفعت الی الجنہ، پھر مجھ کو جنت بلند کیا گیا، واللہ عالم۔ اور بہقی کا حدیث مذکور میں یہ بھی ہے کہ بعد سیر جنت کے پھر دوزخ میرے روبرو کیا گیا، اس میں اللہ کا غضب، عذاب اور انتقام تھا۔ اگر اس میں پتھر لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے، پھر وہ بند کر دیا گیا۔ اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر رہا اور آپ اپنی جگہ پر رہے، درمیان سے حجاب اٹھا کر آپ کو دکھلایا گیا۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر وسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، اللهم هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا، اللهم فاصرف عنا، اللهم فاصرف عنا وعن أزواجنا وعن ذرياتنا وعن أهلينا وعن بلادنا وعن بيوتنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر. اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. یا اللہ ہمیں معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ پوری انسانوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرا رحم تو بڑا عظیم ہے، یا اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر رحم فرما، کائنات کے ذرے ذرے پر رحم فرما. یا اللہ اس عذاب کو دور فرما، ہمیں معاف فر اس عذاب کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ ہماری آبادیوں کو پہلے سے زیادہ آباد ارشاد فرما. یا اللہ مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کا آباد ارشاد فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری رضاکاری کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے انسانوں کی حفاظت فرما، سب کو معاف فرما. یا اللہ ان کفار کو ظلم و ستم سے باز فرما، ان کو باز آنے کی توفیق عطا فرما، ایمان معلوم تیرے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہدایت کے دروازوں کو مفتوح فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، اس مشکل کو دور فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ
یہ سیرت طیبہ کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرے کی برکت سے یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما، اس کرونا کی وبا کو دور فرما یا اللہ اس مصیبت سے سب کی حفاظت فرما، سیرت طیبہ کی برکت سے ہمارے یا اللہ ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما، ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما یا اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی جو بھی مسائل مشکلات ان کو تو دور فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، شہر کے بچے کی حفاظت فرما، شہر کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، تمام بلاد مسلمین کی حفاظت فرما یا اللہ ہر شہر کی حفاظت فرما، خاص طور پر ہمارے جہاں آباد محبت کرنے والے رہتے ایمان ور رہتے سب کی حفاظت فرما، ہر انسانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، ان کافروں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس کل سے مجلس جو ہے نا وہ آپ کو نیٹ پر ہی ہوگی اور کوشش کریں گھروں میں رہو، بس یہی بار بار آ رہا ہے اور یہی مناسب ہے کیونکہ یہاں مریضوں کو شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو کہتے اس سے فضاؤں کے اندر بھی پھیل جاتا ہے۔ اب چونکہ جو تکڑے تھے انہوں نے تو اپنے آنے نہیں دیا، اب یہاں 2000 کے قریب مریض شفٹ ہوں گے، اس لیے ڈاکٹر حضرات جو ہمارے یہاں کے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تو جب مریض گزرتا ہے تو تب فضاؤں کے اندر بھی پھیل جاتا ہے۔ اب یہ ایرانی مریض وغیرہ سب ادھر لائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اب ہم سب کو چاہیے اپنے گھروں میں رہیں، بس آنا جانا مدرسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے رابطہ رکھو، فون پر رابطہ رکھو۔ تو کل سے انشاءاللہ یہ میں گھر میں پڑھ دیا کروں گا، آپ نیٹ پر سن لیا کرنا، آن لائن سنا دیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔